اب یہ ڈی فیکٹو یہ ہو گیا، اب تو وہ ہٹ گئے، ڈی نوٹیفائی ہو گئے. مجھے اب یہ بتائیے کہ اس دوران انہوں نے بطور جج جو فیصلے کیے ہیں ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ ہمارا ایک ہوتا ہے قانون کے اندر سے کہتے ہیں ڈیفیکٹو ڈاکٹرن. اوکے. ڈیفیکٹو ڈاکٹرن کا یہی تصور ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ سندھ ہائی کورٹ بار کا 2009 کی ججمنٹ تھی جسٹس تھار چودھری نے دی تھی، جس میں وہ جو ججز جنہوں نے پی سی او کا حلف اٹھایا تھا مشرف صاحب کا 2007 کا جو دوسرا پی سی او ہے، تو ان کو انہوں نے ان کی جو نوکری ہے اسے ان کو برخاست کر دیا. تو سوال ادھر یہ ابھرا کہ کیا انہوں نے جو فیصلے کیے تھے ان کی حیثیت کیا ہوگی. تو اسی میں ہمارا یہ ڈیفیکٹو ڈاکٹرن آتا ہے. یا جس طرح کوئی جرنیل آتے ہیں مشرف کے زمانے کا، اگر اس کو کہا گیا کہ وہ یوزرپر تھا، جو کہ کہا گیا اس ججمنٹ میں، تو سوال پیدا ہوا کہ 10 سال کے دور حکومت میں جو اس نے فیصلے کیے ان کی کیا حیثیت ہے. تو اس میں ہمارا یہ ڈیفیکٹو ڈاکٹرن یہ کہتا ہے کہ جیسے بھی تیسے وہ اس پوسٹ پہ موجود تھے، اس دوران انہوں نے جو بھی کام کیے ان کو پروٹیکشن حاصل ہوگی. اچھا، کیونکہ اگر ان سب کو اگر اکھاڑا جائے گا، دوبارہ کیا جائے گا، سارا سسٹم آپ کا الٹ کے رہ جائے گا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیپٹر تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں بند ہے کہ یہ نہیں کھلے گا کہ جو انہوں نے فیصلے کیے وہ ویلڈ ہے. میں اب ان کا ایک رائٹ ٹو اپیل obviously جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اسی حکومت نے بنائی ہے، جو حکومت یہ چاہتی تھی کہ اپنے عہدے پہ نہ رہیں. دیکھیں اس کا سیاق و سباق، اس کا پس منظر بتانا میں بڑا ضروری ہے. ایک وہ معاملہ تھا جب مارچ 2024 میں اسلام آباد کے 6 ججز جس میں طارق جہانگیری صاحب بھی تھے، انہوں نے ایجنسیوں کی انٹرفیئرنس کے خلاف خط و کتابت کی، اس وقت کے چیف جسٹس کو بھی کی اور اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی انہوں نے خط و کتابت کی کہ کس طرح انٹرفیئرنس کی جاتی. تو اس وقت کے بعد سے یہ سسٹم کو یہ بڑے سسٹم ان کے خلاف تھا. بم یعنی جن کا ذکر مقیم صاحب نے کیا، یہ وہ بم ہے جو یہ اس کو لات ماری تھی انہوں نے مارچ 2024 میں انہوں نے لات ماری تھی. اس کے بعد یہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ ابھی چیف جسٹس ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھے. ان کی ایک ٹرانسفر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو میں اگر وکیل کی طور پہ بات کروں اس کی تفصیل اگر آپ کہیں گے تو بتا بھی دوں گا، جو کہ انلیگل تھی. اور اس کے بعد ان کو سینیئرٹی دے دینا وہ بھی دے دی گئی، اس کو بھی جسٹس جہانگیری صاحب نے چیلنج کیا. اور اس کے دوران کچھ فیصلے بھی ایسے تھے جس سے وہ جو مقتدرہ تھی وہ اس سے ناراض تھے. تو اس سارے معاملات میں ان کو پھر ہوش آئی کہ جب ان کو ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں بائی دا وے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جب ان کو وہ بنایا گیا، ڈپٹی اٹارنی جنرل بنایا گیا، نیب میں ڈالا گیا، اس وقت تو سارے بالکل دودھ کے دھلے تھے. اور اب انہوں نے کیونکہ سسٹم کو لات مار دی ہے تو لہٰذا ہم نے ان کے خلاف. دیکھیں ایک قانون کے اندر بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو کہتے ہیں بدنیتی. بدنیتی سے کی ہوئی چیز اگر صحیح بھی ہو، قانون کی نظیریں ہیں